ذرا ارشاد بھٹی صاحب کو کیسے خاموش کرایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اسی رپورٹ کارڈ میں. پہلے ان سے پوچھا گیا اور ان کو جلدی سے خاموش کروایا گیا, پھر جب ان کے خلاف جواب آیا اور وہ کچھ بولے تو ان سے کہا آپ بیچ میں نہ بولیں, آپ چپ رہیں, کیونکہ ایجنڈا یہ ہے افغانستان صحیح ہے. سنیے. پاکستان فوج کر رہی ہے, بہت اچھا کر رہی ہے, افغانستان کے اندر تک جا رہی ہے, بارڈر سسٹم مینجمنٹ بہتر کی جائے اور ہارڈ پالیسی اپنائی جائے, ڈنڈا مارا جائے ان کو, یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں, یہ باتوں کے نہیں لاتوں کے بھوت ہیں. کی وجہ پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کرنا کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل, ایک سمپل سی وجہ, اس میں کون سی بات ہے. ٹھیک ہے بابر ستار صاحب, یہ کتنی سمپل سی وجہ ہے کہ افغانستان جو بڑا پرسکون بارڈر تھا گزشتہ کچھ سالوں سے ہم اس کو پرسکون نہیں دیکھ رہے ہیں, بہت بے امنی اور کشیدگی ہے, کیا آپشن دیں گے؟ عائشہ بھٹی صاحب جیسے کچھ اور جنگجو آ جائیں تو بالکل امن ہو جائے گا خطے میں, ہر طرف خیر خیریت ہوگی. اسی طرح لوگ انڈیا میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, بھٹی صاحب ادھر بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ افغانستان میں بات کر رہے ہیں اسی طرح سے. جی بھٹی صاحب بیچ میں نہ بولیں کیونکہ سب ہنس رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھٹی صاحب بالکل بیچ میں نہیں بولیے گا, سب ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ نے پاکستان کی بات کی ہے, تو جہاں بیٹھ کر بات کی ہے وہاں سب ہنس رہے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک جتنی کھڑکیاں کھلی ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب کو چھوڑ کر اور جناب امجد شعیب ملک صاحب کو چھوڑ کر باقی سب ہنس رہے ہیں. تو بھٹی صاحب آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں ایسی؟ یہ باتیں تو عامر ریاض صاحب نے بھی کی ہیں, یہ باتیں تو ندیم احمد صاحب نے بھی کی ہیں. ہارڈ لائن نہیں اختیار کرنی چاہیے جی. اور پرسکون بارڈر تھی وہ, وہاں پر آم کے درخت لگائے گئے ہیں, اس کی چھاؤں میں سب بیٹھتے ہیں, کھجور کی بڑی بڑی شاخیں ہیں, وہاں ٹہنیاں ہیں, اس کی چھال بچھا کے لوگ آرام کرتے ہیں. ناریل توڑ لیتے ہیں, وہاں ناریل کے درخت بھی ہیں بڑے بڑے, اس میں سے کبھی پانی پی لیتے ہیں, کھوپرا کھا لیتے ہیں. عرابی چین ہی چین لکھتا ہے افغان بارڈر پر, اتنا سکون ہے کہ پکنک بنائی جا سکتی ہے وہاں پر. آپ لوگوں کو بھی باربیکیو کرنا ہو تو افغان بارڈر پر آپ جائیں, وہاں پر آپ اتنی پرسکون بارڈر ہے. وہاں دل کے کئی مریضوں کو اطمینان ہوا ہے ادھر پہنچ کے, فشار خون کے کئی امراض وہاں پر دور ہو گئے ہیں. جانڈس کے مریضوں کو وہاں 1 گھنٹے کی سیر کرا دی جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے. جو ہیپاٹائٹس سی کے سنگین امراض میں مبتلا لوگ ہیں انہیں افغان بارڈر پہ لے جائیں تو سکون کے باعث ان کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کینسر کے موذی مرض میں بھی کوئی مبتلا ہو, جیسے کہ افغان بارڈر کی چکر آپ لگا لیں تو سکون کے باعث. اب ہمارے ہاں مری اور نتھیا گلی کے بعد, بلکہ مری اور نتھیا گلی سے پہلے بھی کوئی پرسکون مقام ہے تو افغانستان کی بارڈر ہے. اتنی پرسکون, اتنی اطمینان بخش, اتنی آرام دہ بارڈر ہے کہ وہاں جاتے ہی نیند آ جاتی ہے انسان کو. اگر کسی کو نیند کی جس کو کہتے ہیں کہ کم خوابی کی اگر اس کو بیماری ہے اور بے خوابی کا اس کو مرض لاحق ہے تو وہ جائے, جیسے ہی وہ افغان بارڈر پہ پہنچے گا وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی گولیاں آئیں گی, ٹھنڈا گولہ بارود آئے گا, بہت سودھنگ سی ایک آواز آئے گی, اس کو سننے کے بعد آپ افغان بارڈر پہ سو جائیں گے اطمینان سے. اتنی پرسکون بارڈر ہے جس کو افغان بارڈر کہا جاتا ہے.